Assalamualaikum viewers and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی اور پچھلے ایپیسوڈ کے کنٹینیوئنس میں ہم آج ہمارا سفر کنٹینیو کر رہے ہیں at the اپنا 37th annual convention being held right here, right now at the Gaylord National Resort at the National Harbor. ایک ہی جگہ میں امریکہ کے سب سے زیادہ پولیٹیکلی، پروفیشنلی اور سوشلی ایکٹیو پاکستانیز اکٹھے ہوئے ہیں. ایک ہی جگہ میں اتنے سارے پاکستانیز ہوں اور یہاں پہ رنگ رلیاں نہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. Wanna see what I'm talking about? I'll show you right. Wait a minute. کیا مطلب کہ آپ نے پچھلا ایپیسوڈ اور اس سے پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا؟ Okay, fine. I'll let you off the hook this time. Flashback. اب یاد آیا؟ Don't say I never did nothing for you. Alright, چلیں اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں. مائیگریشن پالیسی انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ اسٹیٹسٹکس کے مطابق آن ایوریج پاکستانی امریکن گھروں میں تعلیمی حصول اور گھریلو آمدنی باقی امریکن آبادی سے کافی زیادہ ہے. لیبر فورس میں حصہ لینے والوں میں پاکستانی امریکنز اور باقی امریکنز ایکول نمبرز میں ہیں. I became an official of the Democratic Party, in the local Democratic Party, and I decided to get more involved with that. And at the same time, I had moved on to managing other campaigns, larger campaigns like legislative races, state senate, the mayor's race in my town. And so while I was doing all my political work and stuff, I was also making contacts within the Democratic Party. A year after I originally won my seat, I ran for vice chair of the party and I ended up losing. I ran off the floor, which میں نے ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک مقامی عہدیدار بننے کے بعد سیاست میں پہلے سے زیادہ حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری اور بڑی مہمات میں بھی حصہ لیتا رہا. مثال کے طور پر اپنے شہر کے میئر کی انتخابی مہم، قانون ساز فورم کی انتخابی مہم وغیرہ. اس دوران میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی اپنے رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتا رہا. ایک سال کے بعد میں نے پارٹی کی نائب صدارت کے مقابلے میں حصہ لیا جو میں صرف 10 ووٹوں سے ہار گیا. اس سے میرا حوصلہ بڑھا اور میں زیادہ کوشش کر کے اگلے سال دوبارہ مقابلے کے لیے میدان میں اترا. اسی دوران 2012 میں میں نے صدر اوباما کی انتخابی مہم میں حصہ لیا اور نیو جرسی کے کانگریس مین کے لیے انتخابی مہم چلائی. ہم نے اس سلسلے کی تمام انتخابی مہمات کو یکجا کیا جس سے ہمارے مالی اخراجات میں کافی بچت ہوئی. الیکشن ختم ہونے کے بعد میں نے وائس چیئرمین کے عہدے کے لیے مہم چلائی اور اس میں بھی کامیابی حاصل کی اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے شہر کی تاریخ کا سب سے کم عمر وائس چیئرمین ہوں. نیو جرسی میں میں نے مسلم کمیونٹی کو منظم کرنے اور سیاست میں لانے کے لیے بھی کام کیا. امریکہ بھر میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد نیو جرسی میں ہے اور اس میں بہت سے پاکستانی بھی ہیں. اگرچہ نیو جرسی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، مسلمان امریکہ کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. pretty great. I was, I think, the youngest vice chair in the history of our town, which is pretty cool. Some of the work that I do in New Jersey includes trying to organize and activate the Muslim community in politics, because New Jersey has, I think, the third largest Muslim population in the country, even though it's kind of a tiny state. And yet we have, and actually Muslims across the country have, and Pakistanis for that matter, have next to no representation in the upper echelons of politics, of government, of the fields and industries that shape the course of the US and the course of the world. And hopefully people like you who show up to these conferences and come to these seminars, even if you decide to pursue some other career track and pursue your passions, you always keep an interest in politics, because even if you might not be interested in میں آپ لوگوں سے جو اس کانفرنس میں شریک ہونا چاہتے ہیں کہوں گا کہ آپ دوسرے شعبوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی سیاست میں بھی دلچسپی لیں، کیونکہ اگر آپ سیاست سے دور رہیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے. اس طرح کی کانفرنسز میں آنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ چاہے آپ کا شعبہ جو بھی ہو، آپ یہاں کی سیاست سے باخبر ہیں اور اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں، کیونکہ اس ملک میں وہی کمیونٹی زیادہ فائدے میں رہتی ہے جو یہاں کی سیاست میں حصہ لیتی ہے.
When I entered the architecture field, I had the same experience where I just thought that my teachers and my bosses were going to take care of me. جب میں آرکیٹیکچر کے شعبے میں آئی تو میرا خیال تھا کہ میرے ٹیچر اور میرے افسر مجھے سیکھنے میں مدد دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس لیے آپ کو خود ہی اپنی محنت سے سیکھنا پڑتا ہے، جس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وہ سب کچھ کیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں. یہی کامیابی کی کنجی ہے. آپ کبھی یہ خوف دل میں نہ لائیں کہ آپ کو ناپسند کیا جائے گا، کیونکہ کامیابی محنت اور کوشش سے جڑی ہوتی ہے. جو محنت کرتا ہے وہ اپنی منزل پا لیتا ہے. I mean, don't be afraid to do something that you are just going to dislike, because that's how you'll figure out what it is that you really like. Some people are not extroverts, so I'm not an extrovert in that sense. And if you're not an extrovert, then you can't really become an extrovert just for the sake of networking. You can't be someone you're not. I mean, you can try. کچھ لوگ اپنی ذات میں گم رہتے ہیں اور زیادہ گھلتے ملتے نہیں. اگر آپ سوشل نہیں ہیں تو بن سکتے ہیں. آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ تقریبات میں شریک ہوں. اس سلسلے میں آپ کو شرمانا نہیں چاہیے، اور آپ کے شعبے سے متعلق اگر کوئی تقریب ہو تو آپ کو وہاں ضرور جانا چاہیے. میرے نزدیک جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے بارے میں تاثر. آپ چاہے جہاں بھی ہوں، آپ کے بارے میں ایک اچھا تاثر نیٹ ورکنگ کا ایک مضبوط ترین پہلو ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے جہاں جہاں کام کیا ہے، جہاں جہاں رہا ہوں، وہاں لوگوں کے ساتھ میرے رابطے موجود ہیں. وہ مجھے جانتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ میں کس طرح کا کام کرتا ہوں. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو خود کو اس میں بہتر بنانے کی کوشش کریں. لوگ اس کو نوٹس کریں گے، اور پھر اگر وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہاں ایک رابطے کے طور پر کام کرنے لگتے ہیں. وہاں آپ کو اپنے کانٹیکٹ کی وجہ سے ملازمت مل سکے گی، کیونکہ انہیں یہ خبر ہوگی کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہیں گے. اس لیے میں کہوں گا کہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں. Really important. If you want to be a journalist, I would say just start doing it now. Don't try to wait and get a gig at the New York Times. اگر آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ابھی سے کام شروع کر دیں. مزید انتظار مت کریں. آج کے دور میں ہر شخص لکھ سکتا ہے اور اسے انٹرنیٹ پر شائع کر سکتا ہے. آپ کو ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ کوئی ریسرچ یا انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. آپ کسی بھی تقریب کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ ابھی سے لکھنا یا ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو لکھنے کے تمام طریقے سیکھنے چاہیے. ہم ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں جسے انفارمیشن کی دنیا کہا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ ریکارڈنگ کیسے کی جاتی ہے، ایڈیٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے، انٹرویو کیسے ہوتا ہے اور اسے لکھا کیسے جاتا ہے. آپ ان چیزوں کو جتنا زیادہ سیکھیں گے آپ کی قدر و قیمت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ اپنے والدین کو اس بارے میں بتانے میں جھجک محسوس نہ کریں کہ اپنے کریئر کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ مختلف انداز کا کریئر ہو. میرا خیال ہے کہ میرا شعبہ میرے والدین کے لیے ایک نئی دنیا ہے اور وہ میرے ذریعے سے اس کے متعلق جان رہے ہیں. وہ میرے ذریعے سے اس دنیا کو جسے میں کور کر رہی ہوں ایک نئے انداز میں دیکھ رہے ہیں. وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ انفارمیشن کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. وہ سیاسی مسائل کے بارے میں جان رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہوں گی کہ ہر قدم پر اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھیں. Open something up for them, possibly. وہ اس طرف میرا گھر ہے. جی ہاں، میں ایک برج کے نیچے رہتی کیونکہ میں ہوم لیس ہوں. I'm just kidding, seriously, میرا گھر اس طرف ہے. آپ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئے، میں اسی بہانے سے پوز مار کے بیٹھتی ہوں. پاور ٹو دا پیپل، یوتھ امپاورمنٹ کا ٹاپک کے کنٹینیوئنس میں میں آپ کو ملواتی ہوں US پاک فاؤنڈیشن سے، جو پاکستانی امریکنز کو امپاور کرنا چاہتا ہے سیوک، ایجوکیشنل اور پرسنل ڈیولپمنٹ پروگرامز کے ذریعے. آج ان کی 5th اینول یوتھ لیڈرشپ کانفرنس ہو رہی ہے جو پاکستانی امریکن نوجوانوں کو کامیاب بنانا چاہتا ہے. I am standing with Irfan Malik, who is the president of the US PAC Foundation. Assalamu alaikum and thank you for speaking with us. ذرا US PAC Foundation کے بارے میں بتائیے. جی، US پاک فاؤنڈیشن کوئی 5 سال پہلے ہم نے کھولی تھی، اور اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ جو پاکستانی امریکن یوتھ یہاں پہ ہیں ان کو لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کیے جائے تاکہ دے بیکم گڈ سٹیزنس اینڈ دے بیکم دا لیڈرز آف ٹمورو. وہ جب ایک دفعہ لیڈرز بن جائیں گے تو وہ کمیونٹی کی ہیلپ کر سکیں گے. اور اس میں ہم ہر سال ایک اینول کانفرنس کرتے ہیں DC میں، کوئی جو 4 دن کی ہوتی ہے. پوری ملک سے لوگ بچے آتے ہیں، اس کانفرنس کو اٹینڈ کرتے ہیں. اس میں ہم ان کی انٹرویوئنگ سکلز، ان کی نیٹ ورکنگ سکلز، ان کی ریزیومے رائٹنگ، ان کی پبلک اسپیکنگ، اس ٹائپ کی سکلز ڈیولپ کرتے ہیں.
پھر ہم ان کو جو پاکستانی امریکن ینگ پروفیشنلز ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان سے ملاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مینٹرز ان کے رول ماڈلز بن سکیں. اس کے بعد پھر ہم ان کو کیپٹل ہل لے کے جاتے ہیں, کانگریس مین سے ملاتے ہیں, اور یہ بچے خود جا کے جس کاز کے لیے انہوں نے لابی کرنا ہوتا ہے خود کانگریس مین سے بات کرتے ہیں. ہم لوگ صرف فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ بچوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے جس پہ وہ اپنی جو ایک تو سکلز ڈیولپ کریں, اور ایک وہ ہے کہ جی ان میں کانفیڈنس آئے کہ وہ اپنے آپ کا جسے کہتے ہیں نا فیوچر خود پکڑے ٹائپ چیز. What sort of brought this about? Did you have an aha moment? What made you realize کہ یہ بہت ضروری ہے پاکستانی امریکن یوتھ کے لیے؟ میں کمیونٹی کے لیے کوئی پچھلے 15 سال سے کام کر رہا ہوں, اور کیپٹل ہل اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس ادھر ہم لوگوں نے ریپرزنٹیشنز میٹنگز کرتے رہے ہیں. تو ادھر جا کے جو مجھے دیکھا میں نے کہ بھئی جو ادھر کے سٹافرز ہیں جب تک ہمارا ان سے کوئی اچھا تعلق نہ ہو تو کام ہمارا آگے نہیں بڑھتا. کانگریس مین جو ہے وہ آتا ہے ملتا ہے ہنسی خوشی سے چلا جاتا ہے, بٹ ایکچوئل کام جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس میں آئیڈیا یہ آیا, مطلب ناٹ جسٹ می بلکہ جو ہمارا پورا بورڈ ہے یو ایس پاک کا, کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو ان پوزیشنز پہ نہیں لے آئیں گے, کہ جب تک ہمارا بچہ ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ نہ بن جائے, جب تک ہمارا ایک بچہ راجیو شاہ جو اس وقت کرنٹ یو ایس سی آئی ڈی کے ڈائریکٹر آف انڈین اوریجن ہے, وہ ہمارا بچہ کوئی اس طرف اس پوزیشن پہ نہیں پہنچے گا, تو یا کوئی کانگریس مین کا جو چیف آف اسٹاف ہے وہ کوئی ہمارا بچہ نہیں ہوگا, تو ہماری بات جو ہے کمیونٹی کی اور ایون پاکستان کی بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. سو دیٹ واز آ مومنٹ دیٹ وی فیلٹ کہ بھئی ہمیں انسٹیڈ کہ خود جا کے ان لوگوں سے ملیں, اپنے بچوں میں انویسٹ کریں, اینڈ دین ویٹ 5, 10, 15 ایئرز, اور پھر جب یہ بچے اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ دے آر ان سینئر پوزیشنز, دین دے ول بی ایبل ٹو ہیلپ اس. آج کل ماشاء اللہ جیسے ہم کہانی پاکستانی میں اکثر شیئر کرتے ہیں ہمارے ویورز کے ساتھ, یوتھ مور اینڈ مور انوالو ہوتی جا رہی ہے ان پالیٹکس ان تھنگس دیٹ آر امپیکٹنگ دا ورلڈ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کیا تبدیلی لا سکتی ہے if they continue upon this path that you are encouraging through this conference? مطلب politics is one of the avenue, media is another avenue that they can bring the change, joining the administration is another avenue, اور ہم ان کو ان سب ایونیوز کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور ہمارے بچے آئی فیل کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی پالیٹکس میں لوگ آ رہے ہیں, وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ کہ جی کوئی موومنٹس وہ چلائیں یا کچھ اس ٹائپ کی. واٹ وی آر لوکنگ ایٹ دیم کہ جی دے کین develop an influence, that they can influence others, they can influence the policy making, they can influence the decision making of the policy makers. تو ہم اس طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں. What is your personal driving force for doing all of this? جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے میرے پہ کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے ایکٹیو ورک فورس چھوڑ کے تو آئی ہیو ٹیکن اپ دس کمیونٹی ایکٹیوسٹ کا رول, جس میں فلینتھراپی بھی آپ نے جیسا ذکر کیا اس کا بھی ہے, بٹ مین اس میں جو کام ہے از ٹو بلڈ آر کمیونٹی. دس کنٹری از آر ہوم, دس کنٹری ہیز گیون می اے لاٹ. تو اب ہمارا یہ ہے کہ جو بچے ہمارے ادھر ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا ہے اور ان کو ایسا بنانا ہے کہ ہماری کمیونٹی آج سے 20, 30, 40, 50 سال بعد از ایز اسٹرانگ ایز دا جوئش کمیونٹی, ایز دا ٹرکش کمیونٹی اور دا انڈین کمیونٹی. تو اس میں دیٹ واز مائی ڈرائیونگ فورس. آئی فیلٹ کہ بھی آئی کین سٹ ہوم اینڈ ڈو نتھنگ, or I can start on this thing which is a long process. It'll take time, but maybe in 4 or 5 decades we will get at a level where we'll be as much respected as other communities. اور ایک آخری سوال, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم کوئی پاکستانی امریکن پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں؟ یہ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ انشاءاللہ یہ اگر ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 6 سال پہلے یا 8 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک کینین امریکن پریزیڈنٹ بنے گا. 2004 میں اوباما پہلی دفعہ اسٹیج پہ آئے تھے, اس سے پہلے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو اس لیے یو کین نیور سے کہ نہیں بنے گا. آئی تھنک امید ہماری ہے, اور بچے ہمارے اس ملک میں جو ہیں وہ واقعی کافی ذہین اور کافی
हिम्मत वाले और गो गेटर्स हैं और इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि जी बेशक वो 4 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं, 16 साल मेरी ज़िंदगी में होता है या नहीं होता, बट आई एम वेरी होपफुल कि वन डे एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे वो बेशक US प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, आई थिंक एट सम लेवल वी विल हैव अ पाकिस्तानी अमेरिकन ओरिजिन का बंदा. इंशाल्लाह, that is my prayer. Thank you so very much. जी, मेरे साथ मौजूद हैं अतीक मिर्ज़ा, जो अपना यूथ मेंटरशिप काउंसिल के चेयरमैन हैं और US PAC के बोर्ड मेंबर हैं. अस्सलाम वालेकुम and thank you so much for speaking with us. First of all, tell me about your role at अपना. अस्सलाम वालेकुम. I've been involved in अपना. मैं पिछले 17-18 साल से अपना से मुंसलिक हूँ. मैंने एक मेंबर के तौर पर इस तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी. मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के साबका तालिब इल्मों की तंजीम का बानी सदर हूँ. इसके बाद मैं कनेटिकट में अपना चैप्टर का सदर रहा और फिर 5 साल पहले अपना की एक फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ. अपना बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अहम किरदार अदा कर रही है. तो अपना के साथ चूँकि बच्चों के जो उनके फ्यूचर के लिए इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पैशन आई हैव, तो उनको फ्यूचर के लिए उनकी लीडरशिप रोल के लिए जो हमें, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अस इन द फ्यूचर, तो उसके लिए ज़रूरी था कि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अपना के थ्रू मुहैया किया जाए जहाँ से वो अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग हासिल कर सकें और दे कैन बी प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज टू एट द सेम टाइम. सो उस वजह से फिर हमने US PAC फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके अपना के प्लेटफॉर्म पे ये एक एफर्ट की कि इस दफ़ा बच्चों के लिए एक लीडरशिप और मेंटरशिप प्रोग्राम जो है यहाँ से शुरू किया जाए. रिमोट को हाथ मत लगाइएगा. We'll be right back after the break. I'm watching you. पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स मुख्तलिफ फील्ड्स के मास्टर्स हैं, जैसे आप जानते हैं. अपना बाजार पे अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स और इवन ऑल द वे पाकिस्तान से बिजनेस ओनर्स स्पेशली यहाँ आए हैं. आर्ट गैलरीज, डेकोर, ज्वेलर्स, फैशन डिजाइनर्स, कारपेट्स, ट्यूटर्स, चैरिटीज, बुक्स एंड सो मच मोर को शोकेस करने के लिए. Let me introduce you to just a few of them. So I was walking around the bazaar and I recognized somebody that I follow on Instagram, Saba Kamal from Kamal Beverly Hills. How are you feeling? Doing great. मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है. ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा तजुर्बा साबित हो रहा है. Okay, now your pieces are famous. I mean, I really love our pieces. अपनी collection के बारे में बताइए. हमारी हमारी कलेक्शन का ताल्लुक पाकिस्तान से है. वहाँ बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर्स हैं जो हमें बहुत मुतासर करते हैं. हम तो इंतजार करते हैं कि कब पाकिस्तान जाएं और वहाँ डिजाइनर से मिलें और ये देखें कि उन्हें कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है और फिर हम उनकी इंस्पिरेशन से बहुत कुछ हासिल करते हैं. So I've heard that काफी celebrities आपके डिजाइन्स पहनते हैं. Are there any that you'd like to name? Well, we're working with the stylist. हम हॉलीवुड की बहुत सी मशहूर शख्सियात के स्टाइलिस्ट के साथ काम कर रहे हैं. हमारे डिजाइन्स ऑस्कर अवार्ड्स के रेड कारपेट और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी नजर आ चुके हैं. हमारे डिजाइन्स हाल ही में एक इवेंट पर एक सऊदी शहजादी ने भी पहने. सो हमारे बहुत से फैंस हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, हमारा बहुत साथ देते हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं. So we're so appreciative for that. Thank you so much and best of luck making business at the convention. Thank you. अब मेरे साथ खड़ी हुई हैं दर्शना कुमारी, जिनके खूबसूरत चीज़ें हैं of Kirp Dev Arts and Crafts. अच्छा, आप बताइए कि आप पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? कराची से. और आप अभी कहाँ पे रहती हैं? अभी बाल्टीमोर में रहते हैं. बाल्टीमोर, मैरीलैंड. तो आपकी जो इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, आप कहाँ से लेके आई हैं? कराची से. तो tell me about them. अपनी मतलब चीज़ें के बारे में बताइए. ये मिंट बहुत पॉपुलर है कराची में, तो यहाँ पे बहुत भी चलती है मिंट. यहाँ पे सारे पाकिस्तानी हैं, वो सारे लेते हैं. तो हमें बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ पे भी पसंद करते हैं वो लोग. तो आपको यहाँ पे रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है. और नॉन पाकिस्तानी आते हैं या सिर्फ पाकिस्तानी? सिर्फ पाकिस्तान. हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी देखे हैं यहाँ पे. आपको फिर शायद ज़रा एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन जो यहाँ पे हैं नॉन पाकिस्तानी, they love these types of things. By the way, आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं. You can mark up the prices a lot. Okay, we can advertise more than next year we will be. ठीक है. We look forward to seeing you next time at Apna. Best of luck. Thank you very much. अब मेरे साथ खड़े हैं रमेश कमर, who is a partner at the Eye for Art Gallery. Okay, now tell me about all of these
fantastic works of art we have behind us. Yes, so our gallery, Eye for Art, specializes in old masters. इस आर्ट गैलरी में पुरानी शाहकार तस्वीर रखी गई है। इन तस्वीरों का ताल्लुक पाकिस्तान के पुराने मुमताज़ मुसव्वरों से है। जैसा कि आप देख सकती हैं, ये तस्वीर गुल जी की बनाई हुई है और ये तस्वीर जमील नक्श की है। इस तस्वीर को रिंद ने बनाया है। इस नुमाइश में नए आर्टिस्टों की तस्वीर भी रखी गई हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। हमारी आर्ट गैलरी की नुमाया खूबी पुरानी शाहकार पेंटिंग्स हैं। If I understand correctly, आपकी जो गैलरी है वो कराची में है और आप यहाँ DC में बेस्ड हैं, so उसके बारे में ज़रा बताइए, what's the story? जी, एक्चुअली हमारा फिजिकल गैलरी कराची में है, लेकिन हम सोच रहे न्यूयॉर्क, we were thinking about opening a New York gallery, लेकिन मैं यहाँ पे वाशिंगटन DC में रहता हूँ। हमारा एक्चुअली इनिशिएटिव है ये, we think that there's a desire for art that is culturally relevant. मेरा ख्याल है कि यहाँ ऐसे आर्ट की तलब मौजूद है जिसका ताल्लुक सकाफत से हो। उनकी पाकिस्तानी आर्ट में भी दिलचस्पी है, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं है कि वो इस तरह की पेंटिंग्स कहाँ से लेते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी आर्ट यहाँ लाएं, ख़ास तौर पर वो जो शाहकार हो, ताकि लोगों को पाकिस्तानी आर्ट देखने और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिल सके, और उसके साथ साथ हम उसके असली होने की ज़मानत देते हैं। उसे पाकिस्तान भी भिजवाते हैं, उसे फ्रेम करवाते हैं। हम लोगों को पाकिस्तान और वहाँ के आर्ट की तारीख़ और पस मंज़र से आगाह करते हैं। अपने एग्जीबिशन के ज़रिए I've had the opportunity to meet people from all over the world. Now I have just met a designer whose name I've heard of and whose clothes I really like, and I haven't met her in person, but I'm meeting her here today. Zahra Saeed, very nice to meet you in person. I'm a big fan of your work. Thank you. Same here. अच्छा, तो आप Philadelphia में based हैं, है ना? Tell me about your background and your line. Well, I live in Philadelphia, so we initially started our manufacturing. मैं फिलाडेल्फिया में रहती हूँ। हमने इब्तिदा में अपने काम का आगाज न्यूयॉर्क से किया और फिर पाकिस्तान चले गए। ये काफी अरसे पहले की बात है। इस वक्त हमारी एक फैक्ट्री लाहौर में है। हम वहाँ पर मलबूसात तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अमेरिका में फरोख्त किया जाता है। ये एक मुख्तलिफ चीज है, क्योंकि उमूमन मशरकी मलबूसात की फरोख्त वहाँ पर होती है, लेकिन मेरी चीजों के गाहक अमेरिका में मौजूद हैं। हम दुल्हनों के मलबूसात भी तैयार करते हैं और हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। So I have heard your name circulating now, and the trendy hip Pakistani clothes, but I hadn't heard about it until very recently. तो इससे पहले आप क्या कर रही थी? Well, so in 2008 I started my brand, and I started as a western wear designer. मैंने अपने करियर का आगाज मगरबी मलबूसात के डिजाइनर के तौर पर किया था और फिलाडेल्फिया और न्यू जर्सी में अपने स्टोर खोले थे, जिन पर से मगरबी मलबूसात रखे जाते थे। मशरकी मलबूसात का काम मैंने सिर्फ 2 साल पहले शुरू किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें अपना नाम और मकाम बना रही हूँ। और इससे पहले मैं बैंकिंग के शोबे में थी और वहाँ मैंने 12 साल तक काम किया। इस लिहाज से ये मेरे लिए एक बिल्कुल नई चीज है। What is your inspiration behind your designs? You know, I'll be honest with you. I love simple stuff. मुझे सादा चीजें पसंद हैं। मैं एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगी कि यहाँ की लड़कियाँ मशरकी सकाफत पसंद करती हैं और वहाँ के मलबूसात पहनना चाहती हैं, मगर वो या तो बहुत महंगे होते हैं या किसी और वजह की बना पर उन्हें पहन नहीं सकती। खूबसूरत मौसम है, रात हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन अपना 37th एनुअल कन्वेंशन में अभी भी बहुत कुछ बाकी रहता है आपसे शेयर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए और आपको बताने के लिए। तो कल हम मिलेंगे इसी टाइम इसी प्लेस। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, अपना कमेंट्स भेजते रहिएगा। स्टे इन टच, कंप्लेंट्स, कंसर्न्स, सजेशंस, any type of feedback, please, we really appreciate it. Until next time, I'm your host Aisha Gilani, signing off for Kahani Pakistani. Khuda Hafiz.